ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آج کی یہ درس، آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ میلاد مصطفیٰ یہ اللہ کے رسول جو دنیا میں تشریف لائے، اس لیے اس کو تمام بستی والوں نے اس کو سجایا ہے، منعقد کیا ہے۔ تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک بار ذرا درود پاک سنائیں بلند آواز سے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے اللہ کے رسول کے باپ کا نام کیا ہے؟ سب کو پتا ہونا چاہیے، عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیں، عبداللہ۔ ابھی عبداللہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، میں مختصر میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹائم کم ہے۔ عبداللہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اور یہودی کے تمام بڑے بڑے علماء ایک مجمع اکٹھا کرتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جو عبداللہ نام کا جو بچہ ہے، آنے والا جو پیغمبر، جو نبی آئے گا، وہ عبداللہ کی پشت سے آئے گا۔ عبداللہ کو قتل کر دیا جائے تو وہ نبی دنیا میں آئے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مجمع اکٹھا ہوا، جمع ہوا، اور جمع ہونے کے بعد اعلان کرا گیا ہے کوئی ایسا نوجوان جو عبداللہ کو قتل کرے۔ اس مجمع میں ایک شخص، ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ عبداللہ کا قتل میں کروں گا اور مجھے تلوار دی جائے، سواری دی جائے۔ اللہ اکبر۔ مختصر میں دے رہا ہوں۔ وہ شخص اپنے اس مجمع سے اور مکے کے لیے روانہ ہو گیا کہ عبداللہ کا پتہ بتایا جائے۔ حرم شریف، حرم کعبہ جو ہے، وہ وہاں شخص آ کر ٹھہرا، اور ٹھہرنے کے بعد کیا دیکھا کہ وہاں بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہاں بچے کھیل رہے ہیں۔ اب اس نے سوچا اگر میں کسی نوجوان سے، کسی بوڑھے سے اگر اس بات کو پوچھتا ہوں تو وہ بات کو بتائے گا نہیں، اگر کسی بچے سے پوچھا جائے تو بات کو مکمل بتا دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بچے کو بلایا اسی شخص نے، اور بلانے کے بعد کہا اے بچے ذرا یہ بتا دیں عبداللہ کہاں ملیں گے؟ عبداللہ کہاں ملیں گے؟ اللہ اکبر۔ کا کیا کرو گے کہ میں پوچھ رہا ہوں، عبداللہ کا پتہ بتا دیا جائے، عبداللہ کہاں ملیں گے؟ اتنا کہا۔ اللہ اکبر۔ اس بچے نے کہا آپ دور سے چل کے آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، جناب ٹھہر جائیے، میں واپس آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ جو ہیں اپنے گھر گئے۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ عبداللہ ہی تھے۔ سرکار کے ابو جان تھے۔ گھر گئے، گھر جانے کے بعد ایک پلیٹ میں کھجوریں دی اور تھوڑا سا دودھ لیا، اور لینے کے بعد اللہ اکبر اسی شخص کے پاس آپ آئے اور آپ نے کہا کہ آپ دور سے چل کے آئے ہو، آپ نے سفر کیا ہے، پہلے آپ دودھ پی لیں، پھر آپ کھجور کھا لیں، اس کے بعد میں عبداللہ کا پتہ بتاؤں گا، اس کے بعد میں عبداللہ کا پتہ بتاؤں گا۔ پہلے دودھ پی لے، پھر کھجور کھائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جب اتنا کہا دودھ کو پی لیا گیا اور پینے کے بعد کھجور کھا لی گئی۔ اس نوجوان نے کہا اے بچے ذرا یہ بتا دے عبداللہ کا پتہ بتا دے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا تو بچے نے کہا اے نوجوان ذرا یہ بتا کہ عبداللہ سے کام کیا ہے، عبداللہ سے کیا کام ہے تیرا؟ اللہ اکبر۔ تو بچہ ہے جو
मैं बात बताऊं जो राज की बात है उसे राज में रखना, किसी और को मत बताना। बच्चे को करीब किया कि अब्दुल्ला को इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे तमाम जितने उलमा है बड़े बड़े लोगों ने मुझे कहा है अगर अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया तो इतना इनाम दिया जाएगा, इतना पैसा दिया जाएगा कि मेरी नस्लें खाएंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूं। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला को कत्ल करने आए हो? कहा अल्लाह अकबर। इतना कहा, बच्चे ने कहा ए नौजवान तलवार को निकाल। अल्लाह अल्लाह, तलवार निकाली जाती है। जब तलवार निकाली गई तो तलवार को हाथ में लो, और हाथ में लेने के बाद अब्दुल्ला ने कहा ए नौजवान इंसान, अब्दुल्ला कहीं और नहीं है, कहीं बस्ती में नहीं है, किसी घर में नहीं है, कत्ल करने आया। वो अब्दुल्ला के कदमों में गिर गया और कहने लगा हे अब्दुल्ला, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे मालूम करते हो, तुम्हारा मान रही है, तुमने दूध भी पिलाया, मुझे खजूर भी खिलाई, और तुम इतने अच्छे हो। और जो बच्चा तुमसे पैदा होगा, जो दुनिया में नबी आएगा, वो पूरे तमाम नबियों का सरदार आएगा। जब तुम्हारा मामला ये है, आने वाले बच्चे का मामला क्या होगा? सरकार की आमद, हक़ की आमद, अल्लाह की आमद, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। और मैं थोड़ा सा और आपको दे रहा हूँ, मेरा वक्त अभी है मेरे भाई, और चलते हैं सरकार के वालिद साहब जो हैं अब्दुल्ला, और चलते हैं सरकार की पैदाइश कैसे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार के वालिद अब्दुल्ला परदेश चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जोर से बोलो, परदेश चले जाते हैं। और जब परदेश गए, एक तारीख मुकर्रर कर दी, एक महीना मुकर्रर कर दिया, एक दिन मुकर्रर कर दिया। ए आमना में फला तारीख में आऊंगा, ए आमना में फला तारीख में आऊंगा। आप चले जाते हैं और जाने के बाद जब वो दिन आता है, वो लम्हा आता है, वो वक्त आता है, तो उस दिन अब्दुल मुत्तलिब मकान में तशरीफ लाते हैं और पूछा है आमना आज मामला क्या है, आज क्या बात है, आज बड़ी खुशी मालूम दे रही है, क्या मामला है? तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, आज की तारीख, आज का जो दिन है मेरे अब्दुल्ला मेरे शोहर के आने का दिन है। अल्लाह अकबर। आज मेरे शोहर आ रहे हैं, आज मेरे सरताज आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब चले जाते हैं, जाने के बाद कुछ देर के बाद आप खाने काबा के पास चले जाते हैं। आने वाला कोई शख्स आया, कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब ये तुम्हारे बेटा परदेश गए हुए हैं, अब्दुल्ला ये परदेश है, अब वो वापस नहीं आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा क्या हुआ? कि वो अब्दुल्ला जो है अल्लाह के प्यारे हो गए, उन्हें मौत आ गई, अब वो कभी इस दुनिया में आएंगे नहीं। अल्लाह अकबर। अभी अब्दुल मुत्तलिब अभी आमना के घर से गए थे, फिर आए, कहने लगे ए आमना, ए आमना। अल्लाह अकबर। आमना ने कहा अब्बू जान मेरे शौहर आ गए, क्या उनके बारे में कोई इत्तला मिली है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ए आमना अब अब्दुल्ला नहीं आएंगे क्या? क्यों? कि अब्दुल्ला अल्लाह के प्यारे हो गए, उन्हें मौत आ गई। अल्लाह अकबर। सरकार आमना के शिकम में है, काय में है? सरकार आमना के पेट में है। अल्लाह अकबर। एक दिन, अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन आमना घर में बैठी हुई है और सोच रही है कि मेरा बेटा दुनिया में आने वाला है, मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। आज मेरे शौहर होते, अब्दुल्ला होते, तो मक्के की तमाम औरतें होती, मक्के की तमाम दाल होती। अल्लाह अकबर। आमना ने ये सोचा था, सरकार की मां ने ये सोचा आज अब्दुल्ला होते, मेरे शौहर होते, मक्के की तमाम औरतें होती। इतना सोचा, रब ने कहा जिब्रील ने कहा मौला तेरा क्या हुक्म है? कहे जिब्रील तुझे पता नहीं है, आज दुनिया में मेरा महबूब जलवागर होने वाला है, आज दुनिया में आने वाला है, मौला क्या करो? जा जिब्रील आदम की बीवी हव्वा की कब्र पे चला जा, पैगाम दे दे। फिर हाजरा के पास चला जा, पैगाम दे दे मेरा महबूब आने वाला है। फिर हजरत मरियम के पास चला जा, पैगाम दे दे। फिर हजरत आसिया के पास चला जा, पैगाम दे दे। अल्लाह अकबर। ये चारों के पास जिब्रील जाता है और जाने के बाद पैगाम देता है। अल्लाह अकबर। आमना फरमाती है मैं घर में बैठी हुई थी, अचानक मेरे आंगन में मैंने क्या देखा? ये चार औरतें आती हैं, मैंने इन्हें देखा, मैं डर गई। अल्लाह अकबर। आमना फरमाती है इतने लंबे लंबे तकिया होते थे, आज से पहले मैंने ना देखा।
دیکھا میں ڈر گئی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ عورتیں سرکار کے ماں کے قریب پہنچی تو جبریل نے کہا مولا تو چاہتا تو مکے کی کسی عورت کو بھی بھیج سکتا تھا، اگر تو چاہتا تو مکے کی کوئی عورت کو بھی بھیج سکتا تھا۔ اور رب نے کہا جبریل کا مولا اللہ نے کہا کہ جبریل مکے کی تمام عورتیں ناپاک، کیا کہا؟ مکے کی تمام عورتیں ناپاک، میرا محبوب آنے والا ہے وہ پاک ہے، میرے محبوب کی والدہ بھی پاک ہے۔ اے جبریل میں یہ نہیں چاہتا کہ ناپاک عورتیں میرے محبوب سے ہاتھ لگائیں۔ اللہ اکبر، میرے محبوب سے ناپاک عورتیں ہاتھ لگائیں۔ تو ٹائم جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے، میں 2 شعر پڑھ رہا ہوں، ابھی 11 بجنے میں میری 15 منٹ میں 3 منٹ باقی ہے۔ ایک بار زور سے سبحان اللہ بولیں۔ شاعر نے لکھا یہ کیا لکھا کہ صدا دوں گی یہ عالم میں رسول پاک آئے، صدا دوں گی یہ عالم میں رسول پاک آئے، رسول پاک آئے کہ صدا دوں گی یہ عالم میں رسول پاک آئے ہیں، وہ اپنے ساتھ میں فردوس کا سامان لائے ہیں، وہ اپنے ساتھ میں فردوس کا سامان لائے ہیں۔ اور شعر دے رہا ہوں، آواز پہ تم نہ دیکھیں، کئی دن ہو گئے لگاتار، تم جانتے بھی ہو مجھے کتنے پروگرام میں پڑھتا ہوں۔ شعر دیکھیں، آج آواز نہ دیکھیں، ایک بار زور سے سبحان اللہ بولیں۔ شاعر لکھ رہا ہے کہ میرے آقا نہ آئے تھے تو دنیا میں اندھیرا تھا، میرے آقا نہ آئے تھے تو دنیا میں اندھیرا تھا، کہ میرے آقا میرے آقا نہ آئے تھے تو دنیا میں اندھیرا تھا، محمد ہی کے آنے سے یہ عالم جب مزائے، محمد ہی کے آنے سے یہ عالم جب مزائے۔ اور کسی دیکھیے کہ ہوا مکے یہ اعلان، پڑھو کلمہ بنو انصار، ہوا مکے یہ اعلان، پڑھو کلمہ بنو انصار، کہ ہوا مکے یہ اعلان، پڑھو کلمہ بنو انصار۔ اور عمر جا کر رسول پاک پر ایمان لائے، عمر جا کر رسول پاک پر ایمان لائے ہیں۔ آخرہ شعر ہے، اور شعر دیکھیے، ہم سب امام حسین کے دیوانے ہیں اور حسین ہمارے سردار ہیں۔
کیا ہے؟ تو حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین ارشاد فرما رہے ہیں کہ چلی جائے جو جنت میں میرے نانا کی سب امت، چلی جائے جو جنت میں میرے نانا کی سب امت، کہ چلی جائے جنت میں میرے نانا کی سب امت، حسین بن علی نے کربلا میں سر کٹائے، حسین بن علی نے کربلا میں سر کٹائے، صدائے آج کھائے سرکار کے آنے کا انداز نرالا ہے، انداز نرالا ہے، سرکار کے آنے کا انداز نرالا ہے، اور مکن ہوئے پیدا، مکن ہوئے پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے، مکن ہوئے پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے، اور ظاہر میں حلیمہ نے میرے سرکار کو پالا ہے، سب کے سرکار کو پالا ہے، ظاہر میں حلیمہ نے میرے سرکار کو پالا ہے، اور سچ یہ ہے حلیمہ کو، سچ یہ ہے حلیمہ کو میرے سرکار نے پالا ہے، سچ یہ ہے حلیمہ کو۔ کھڑے ہو جائیے حاضر تو